بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ کے دونوں بچے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور افطاری بھی قریب تھی۔ سب کے سب مصلی بچھا کے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ آپ کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 روٹی لائیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، تو وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ دروازے پر دیکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اندر تو آنے دیجئے بابا جان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہو، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آ گئیں، ورنہ چوتھی رات بھی تمہارے بابا کی ایسی ہی حالت گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی، اور چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر سب نے روزے رکھنے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے کچھ جو لے کر آ گئے، جو بی بی فاطمہ نے پیس کر 5 روٹیاں بنا لیں۔ افطاری کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت ہوا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مجھے کچھ روٹی کھلا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا جان، اس فقیر کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹی اس فقیر کو دے دی اور پھر سب نے پانی سے افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل بھی روزہ رکھیں گے، اور پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا جو لے آئے کہ جس سے 5 روٹیاں ہی بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سے 5 روٹیاں بنائیں، دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے مجھے کچھ کھلا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ سب نے اپنے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دیں اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنا جو لے آئے کہ 5 روٹیاں پھر سے بن گئیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ حضرات دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ کوئی گھر صحیح نہیں۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلاتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ تو پچھلے 2 دنوں کی طرح سب نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سے پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ سورہ الدہر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ وہ خود کھانے کی حاجت رکھتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو بھی کھانا کھلایا، یہی اہل بیت کی شان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔